اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید مبارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. مائی ڈیئر ویورز، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. امید کروں کہ آپ تمام حضرات بخیر و عافیت ہوں گے. ڈیئر ویورز، آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم بہاولپور کی سیر کریں گے، اور جو میرا ٹور ٹو بہاولپور رہا، ویسے میں متعدد بار بہاولپور جا چکا ہوں اور انہی یادوں کو اکٹھا کر کے آپ کے لیے ایک ڈاکیومنٹری بنائی ہے، اور کوشش یہ کی ہے کہ جو ساتھی پہلی دفعہ بہاولپور جائیں تو وہاں کی کون سی ایسی جگہیں ہیں جن کو کہ دیکھے بغیر واپس نہ آئیں. تو آئیے ویڈیو کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے چونکہ میرا تعلق پشاور ہے اور میں پشاور سے گیا تھا، تو ہم راستے کی بات کر لیتے ہیں. پشاور سے بہاولپور جانے کے دو راستے ہیں، ایک بذریعہ موٹر وے اور دوسرا بذریعہ انڈس ہائی وے. پہلے ہم موٹر ویز کی بات کر لیتے ہیں. پشاور موٹر وے M1 جسے کہا جاتا ہے، وہ بالکل پشاور سے ہی شروع ہوتا ہے، اور اس پر سفر کرتے ہوئے اسلام آباد کو کراس کرنے کے بعد جہاں پر ایک راستہ اسلام آباد پنڈی شہر کی طرف نکلتا ہے، اس کو چھوڑتے ہوئے اسی روڈ کو کنٹینیو کرتے ہوئے، یعنی کہ M2 جو لاہور والا روڈ ہے موٹر وے کا، اس کو کنٹینیو کرتے ہوئے فیصل آباد کے ٹرن تک پہنچنا ہے. پھر موٹر وے دو حصوں میں تقسیم ہو جائے گا. سبسٹینٹیو روڈ لاہور کو چلا جائے گا، جبکہ ایک اس کا برانچ فیصل آباد کی طرف نکل جائے گا. تو ہم نے فیصل آباد والا راستہ لیا، لیکن جب فیصل آباد شہر قریب پہنچا تو ایک اور بورڈ نظر آیا جس کے اوپر ملتان کی نیویگیشن لگی تھی. لہٰذا ہم نے فیصل آباد شہر کو ایگزٹ کرنے کے بجائے اسی روڈ کو کنٹینیو کیا اور ملتان کی جانب رواں دواں رہے. اس کے بعد رستے میں عبدالحکیم ٹول پلازا آتا ہے، جو کہ تقریباً ضلع جھنگ اور ملتان کے آس پاس میں ہے. اس پر بھی ایگزٹ کیا جا سکتا ہے، جس سے کہ شور کوٹ اور ملتان سٹی سے ہوتے ہوئے بہاولپور پہنچا جا سکتا ہے، مگر ہم نے یہاں سے ایگزٹ نہ کیا اور اسی ملتان روڈ کو کنٹینیو کیا. خانے وال کا انٹرچینج آیا، ملتان کا انٹرچینج آیا. ملتان کے دو انٹرچینج ہیں، ایک تو ملتان سٹی آنے سے چند کلومیٹر پہلے، اور دوسرا ملتان سٹی کے گزر جانے سے تقریباً 35 سے 40 کلومیٹر کے بعد ایک انٹرچینج آتا ہے، جو کہ جی ٹی روڈ کے حوالے سے بستی ملوک یا پھر لودھراں کے قریب نکلتا ہے. لہٰذا ہم نے اسی انٹرچینج پہ ایگزٹ کیا اور جی ٹی روڈ سے بہاولپور کی راہ لی. اب یہ راستہ دو رویہ راستہ ہے، اس کے اوپر کافی ٹریفک ہوتی ہے، روڈ کی حالت بھی کافی اچھی ہے. لہٰذا یہاں سے ایگزٹ کرنے کے بعد تقریباً 35 سے 40 منٹ میں ہم بہاولپور کی جو مین انٹرنس ہے، جہاں پر باہر ایک رینبو کلر کا ٹاور بھی بنا ہوا ہے اور میک ڈونلڈس کی بہت بڑی شاپ بھی ہے،
वहाँ سے لیفٹ سائڈ سے ہوتے ہوئے بھاولپور سٹی کو انٹر ہوئے. یہ آپ جو منظر دیکھ رہے ہیں اپنی اسکرین پر، یہ بھاولپور کا وہ مشہور فوارہ چوک ہے جو کہ شہر کے بالکل بیچوں بیچ ہے. اسی فوارہ چوک کے آس پاس رہائشی ہوٹلز بھی دستیاب ہیں جو کہ کافی صاف ستھرے اور مناسب ریٹس میں ہیں. مگر ہم نے یہاں سے کچھ قبل بس اڈہ کے فوراً بعد اور بھاولپور چڑیا گھر کے سامنے ایک ہوٹل تھا، چند ایک ہوٹلز تھے جن میں سے ایک اچھا ہوٹل تھا، ہم نے وہاں سٹے کیا. آنے والے چند ایک منٹوں میں آپ کو ایک دو تین جگہیں بتاؤں گا. جب آپ بھاولپور جائیں تو ان جگہوں کو ضرور وزٹ کیجیے گا. ایک تو بھاولپور کا چڑیا گھر ہے. چڑیا گھر تقریباً ایک ہی جیسے ہوتے ہیں جس شہر کے بھی ہوں. کسی میں کچھ جانور زیادہ ہوتے ہیں، کسی میں کم ہوتے ہیں. اس کے علاوہ بھاولپور کا مشہور شاہی بازار جو کہ فرید گیٹ سے انٹرنس کے بعد اندر داخل ہوتے ہیں، ایک بہت بڑا بازار ہے جس میں ہر قسم کی ضرورت زندگی میسر ہے. تو یہ تو وہ آرڈنری چیزیں ہو گئی جو کہ تقریباً ہر شہر میں ہوتی ہیں. اسپیشیلٹی کے بارے میں بات کر لیں تو بھاولپور کی سب سے بڑی اسپیشیلٹی سٹی کے اندر نور محل ہے. یہ اسٹیٹ آف بھاولپور کے نواب بھاول خان عباسی صاحب کی رہائش گاہ بھی تھی اور ان کا سینٹر آف رول بھی تھا. اس وقت آپ اپنی اسکرین پر نور محل کا پارکنگ یارڈ دیکھ سکتے ہیں. بہت ہی وسیع و عریض اور خوبصورت باغات اس سے متصل ہیں. اس کے بعد اصل عمارت تک پہنچنے سے قبل بہت بڑے بڑے چمن ہیں، ان میں سے گزرنا پڑتا ہے جو کہ اپنی خوبصورتی کا خود ایک شاہکار ہیں. یہ مین انٹرنس ہے نور محل میں داخل ہونے کے لیے. کوئی شک نہیں ہے کہ اس کو بہت خوبصورتی کے ساتھ مینٹین کیا گیا ہے. یہ کچھ مونیومنٹس ہیں جو کہ اس انٹرنس کے 7 پلرز پر انگریوڈ ہیں، کنداکاری کر کے بنائے گئے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مینٹیننس بھی بہت ہی بہترین طریقے سے کی جا رہی ہے. منظر میں پیچھے ایک صاحب واسکٹ پہنے کھڑے ہیں. یہ اسٹاف کے لوگ ہیں جو کہ اس جگہ کی تنظیم کے فرائض سر انجام دے رہے ہیں. یہ 3 سیڑھیاں، پھر اس کے اوپر مین سٹیج اور نواب صاحب کی وہ کرسی اور ان کا پاؤندان، اور پیچھے ایک بہت بڑا شیشہ اور اس شیشے کو کور کرنے کے لیے 2 پردے، اور سیڑھیوں پر غالیچے اور سیڑھیوں کے اوپر سنہرے رنگ کا کام یقیناً یہ دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا ہے. یہ وہ مین سٹیج تھا جہاں پر بیٹھ کر نواب صاحب اپنی حکومتی فرائض سر انجام دیا کرتے تھے. اس ہال کے چاروں اطراف میں اسی طرح کی بہت بڑی بڑی اور اونچی دیواریں نظر آئیں گی جس کو کہ دیکھنے والے حیرت سے دنگ رہ جاتے ہیں، کیونکہ ان کی خوبصورتی اور ان کا طرز تعمیر یقیناً فنون لطیفہ کا ایک بہترین شاہکار ہے. جیسے میں نے عرض کیا کہ اس کو دیکھنے والے دنگ رہ جاتے ہیں. دیواروں کے بعد مرکزی دالان کی چھت شروع ہو جاتی ہے. چھت ایک ڈی شیپڈ ہے، کروی طرز کی ہے،
اور اس میں مربع طرز کے خانہ جات تعمیر شدہ ہیں اور ہر خانے کے اندر مختلف رنگ کی گلسازی کی گئی ہے۔ اسی کے ساتھ چھت کے درمیان میں ایک فانوس لٹکایا گیا ہے جو کہ اس کی خوبصورتی کو مزید چار چاند لگا رہا ہے۔ فرش ملاحظہ ہو، وہاں پر ایک صاحب سے میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ غالباً یہ ایک ٹائل جو دکھائی پڑ رہی ہے اس میں 37 چھوٹی چھوٹی ٹائلز کے ٹکڑے لگا کر اس کو بنایا گیا ہے، اور یہ بہت بڑا فرش ہے۔ تو یقیناً اس وقت کے کاریگروں کی کاریگری کو بھی سلام، اور اسی لیے میں یہ لفظ انگریشیٹنگ لکھنے پر مجبور ہو گیا کہ ایک دل موہ لینے والی عمارت تھی۔ یہ سیڑھیوں کا راستہ ہے جو کہ دالان سے اوپر کی طرف کو جاتا ہے، لیکن جن دنوں میں نے اس جگہ کا دورہ کیا تھا تو کسی خاص وجہ سے یہ جگہ بند کی گئی تھی۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں وہاں لکھا ہوا ہے اوپر جانا منع ہے، مگر لکڑی کو کس خوبصورتی سے تراش کر یہ زینے بنائے گئے اور پھر ان کے ساتھ پلرز کے اوپر جو کنداکاری کا کام کیا گیا ہے، یقیناً یہ کاریگری کی مثال ہے اور ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ اسی دالان کے اندر ایک میپ بھی لگا ہوا ہے جو کہ ڈیٹ وائز عباسی خاندان کی زیر تسلط آنے والے علاقوں کے بارے میں تفصیل فراہم کرتا ہے اور اسٹیٹ آف بھاولپور کو ڈیفائن کر رہا ہے۔ نور محل کے بعد دوسری بڑی جگہ جو آپ جب بھی بھاولپور کا وزٹ کریں تو اس کو دیکھنے سے نہ چھوڑیں، وہ لال سوہنرا نیشنل پارک ہے۔ یوں تو کہنے کو یہ ایک چڑیا گھر ٹائپ یا ایک گیم ریزرو ہے، چونکہ میری انٹرنیشنل موومنٹ بھی بہت ساری ہوئی ہے، اسپیسیفکلی افریقن کنٹریز میں بہت بڑے بڑے گیم ریزروز ہوتے ہیں، لیکن اس گیم ریزروز کو دیکھنے کے بعد مجھے لگا کہ واقعی میں کوئی سٹینڈرڈ گیم ریزرو میں آیا ہوا ہوں۔ میں نے آپ سے عرض کیا کہ یوں تو یہاں پر چڑیا گھر بھی ہے، لیکن اس کو میں نے اس لیے مینشن نہیں کیا کہ وہ ہر جگہ ہوتے ہیں، کچھ جانوروں کی کمی اور زیادتی کے ساتھ، لیکن جو آپ اس لال سوہنرا نیشنل پارک میں آگے بڑھتے جائیں گے آپ کو اندازہ ہوتا جائے گا کہ کس خوبصورتی سے اس کو بنایا گیا ہے اور کتنی محنت سے اس کو مینٹین کیا جا رہا ہے، کیونکہ بہت بڑا علاقہ ہے۔ ہاں، ایک دوسری بات یہاں پر آپ کو یہ بتاتا چلوں کہ یہ جگہ شہر سے تقریباً 40 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے، تو جب بھی آپ یہاں تشریف لائیے فرصت سے اور وقت نکال کے آئیے گا، کیونکہ آنے جانے کا راستہ اور پھر یہاں پر ٹھہرنا گھومنا، اس کے لیے آپ سے کافی وقت درکار ہوگا۔ تو یہ لال سوہنرا کی ایک مین انٹرنس ہے جو ہم نے گاڑی کے اندر سے ہی ایک سنیپ لیا تھا۔ اس کا گرین جاوا انڈاؤٹڈلی اپنی خوبصورتی کی ایک مثال ہے۔ فرش ملاحظہ ہو، وہاں پر ایک صاحب سے میں نے دریافت کیا تو انہوں نے بتایا کہ غالباً یہ ایک ٹائل جو دکھائی پڑ رہی ہے اس میں 37 چھوٹی چھوٹی یہ سیڑھیوں کا راستہ ہے جو کہ دالان سے اوپر کی طرف کو جاتا ہے، لیکن جن دنوں میں نے اس جگہ کا دورہ کیا تھا تو کسی خاص وجہ سے یہ جگہ بند کی گئی تھی۔ آپ ملاحظہ اسی دالان کے یہ اسٹیٹ آف بھاولپور کے نواب بھاول خان عباسی صاحب کی رہائش گاہ بھی تھی، اور ان آتا ہے
ان کے زیادہ قریب تو نہیں جانے دیا جاتا، مگر منظر میں آپ ان کے اوپر کالے رنگ کے دھبے بخوبی دیکھ سکتے ہیں۔ یہ ایک میری تصویر جو میں نے اس بلیک بک کی انٹرنس کے ساتھ بنائی تھی۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے بھاولپور کے ٹور کے حوالے سے کافی انفارمیٹیو رہی ہوگی۔ یہی موٹر وے والا راستہ جو حضرات اسلام آباد سے جانا چاہتے ہیں بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ دوسرے، میں نے ویڈیو کی ابتدا میں کہا تھا کہ جو ساتھی پشاور سے موٹر وے سے نہیں جانا چاہتے تو وہ یہ سیڑھیوں کا راستہ ہے جو کہ دالان سے اوپر کی طرف کو جاتا ہے، لیکن جن دنوں میں نے اس جگہ کا دورہ کیا تھا تو کسی خاص وجہ سے یہ جگہ بند کی گئی تھی۔ آپ ملاحظہ فرما سکتے ہیں، وہاں لکھا ہوا ہے اوپر جانا منع ہے۔ مگر لکڑی کو کس خوبصورتی سے تراش کر یہ زینے بنائے گئے اور پھر ان کے ساتھ پلرز کے اوپر جو کنداکاری کا کام کیا گیا ہے، یقیناً یہ کاریگری کی مثال ہے اور ایک منہ بولتا ثبوت ہے۔ پاکستان، پائند آباد۔